الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو میں ایک بار سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب بھٹکے ہوئے ہو مگر جسے میں ہدایت دوں وہی ہدایت یافتہ ہے. تو مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہاری رہنمائی کروں گا. تم سب محتاج ہو مگر جسے میں مالدار میں نے کیا وہی میرا ہے. بس مجھ سے اپنی روزی مانگو میں تمہیں روزی دوں گا. تم سب گنہگار ہو مگر جسے میں معافی دے دوں بس جسے معلوم ہے کہ میں بخشنے والا ہوں بخشنے پر قادر ہوں تو وہ مجھ سے معافی مانگے میں بخش دوں گا. اور مجھے اس کی پرواہ نہیں چاہے کتنے گناہ ہو کتنے کہ اگر تمہارے پہلے کے پچھلے کے زندہ کے مردہ کے خشکی اور تری کے یعنی سوکھے میں جتنے رہتے ہیں وہ دریا میں جتنے رہتے ہیں سب کے سب میرے بندوں میں سے بڑے بڑے پرہیزگار بندے کہ دل پر جمع ہو جائے تو میری حکومت میں مچھر کے پر کے برابر بھی کم نہیں ہوگا. اگر میں سب کو پرہیزگار کر دوں معافی دے دوں بخش دوں میری یہاں کمی نہیں ہونے والی. مانگو. اگر تمہارے اول آخر جن انسان زندہ مردہ خشکی اور تری کے سب زمین میں جمع ہو جائے اور پھر انسان اپنی آرزو کے مطابق سوال کرے یہ سارے جمع ہو جائے اور ہر ایک اپنی اچھا بیان کرے اللہ سے مانگے کوئی کہے مجھے یہ دو کوئی کہے مجھے وہ دو یعنی دنیا بھر کی خواہشیں لے کر میرے پاس مانگے اور میں سب کو جو چاہیے سب کو دے دوں. اللہ کہتا ہے میں سب کو دے دوں میں سارے سوال پورے کر دوں پھر بھی میری حکومت میری سلطنت میں کچھ کم نہیں ہونے والا مگر اتنا کہ اگر تم میں سمندر سے کوئی سمندر کے پاس سے گزرے اور اس میں سوئی ڈال دے کتنا کم ہوگا کہتے ہیں کہ سوئی ڈال دے سمندر میں سوئی وہ بھی رکھو دریا میں نہیں کرے نہیں پاس کرو گزرو پانی ہے کتنا پانی آئے گا. تو اللہ کہتا ہے سمندر میں سوئی ڈال دے اور پھر نکالے. یہ اس کے لیے میں اتنا سخی ہوں میرے پاس کمی نہیں ہے. میں ایسا کیوں کروں گا میں سخی ہوں. اللہ کہتا ہے میں سخی ہوں میں بزرگی والا ہوں بڑا ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں مجھے کوئی نہیں روک سکتا. مجھے کوئی کہے کہ آپ تو اتنا بڑا گنہگار اسے معاف کرا ہے ارے تو جا میرے معاف کرنا ہے تیرے کیا پنچات ہے میرا بندہ ہے میں معاف کروں چاہے سزا دوں میری مرضی معاف جاؤ. مجھے تو میرے رسول کی مرضی دیکھنی میرا رسول چاہتا ہے معاف تو معاف صلی اللہ علیہ وسلم. میرا عطا کرنا بھی محض کہنا حکم دینا ہے
اور میرا عذاب بھی ایک کلام، ایک حکم ہے۔ میرا حکم ہے کسی چیز کے لیے، کسی چیز کے لیے یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ میں کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہو جا، ہو جا۔ مجھے اس کے لیے تیاری نہیں کرنی پڑتی کہ اب میں اس کے رجسٹر دیکھوں، اس میں سے چھٹ ڈاک کروں، فرشتوں کو کہوں، یہ سب میرے کرنے کا نہیں ہوتا۔ میرے سے اتنا کہہ لگا تھئی ختم، ہو گیا پورا، میں جو کہوں وہ ہو جاتا ہے۔ مجھے جو کرنا ہے میں کر ڈالتا ہوں، مجھے نہ کسی کو پوچھنا ہے، نہ مجھے اس کی تیاری کرنی۔ ہمیں تو مکان بنانا ہو تو تیاری کرنی پڑتی، اللہ تو خالی کہتا ہے ہو جاتا، ہو جاتا ہے، کن فیکن، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں کن، کاف نون پیش کن، کون ہے نا کن۔ اگر وہ کہتے کن یعنی ہو جا، گجراتی میں اسے تھئی جا، اور اردو میں کہیں گے ہو جا، عربی میں کہیں گے کن۔ تو اگر وہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، چاہے جتنا سمندر بنانا ہو، محل بنانا ہو، ساتوں آسمان بنانے ہو، زمین بنانی ہو، جو بنانا ہو، کسی کو معاف کرنا ہو، اللہ کہتے معاف معاف، اللہ کہتے سجا سجا، ختم۔ میں جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ رحمت کی حدیث جسے امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، احمد نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ اللہ فرماتے ہیں بندو، ہم نہیں کہتے شیطان سوار تھے، یہ وہ شیطان سوار ہو گیا تھا، تو پھر اللہ میں کہہ رہا ہے نا کہ تم سب گمراہ ہو، مجھ سے ہدایت مانگو میں دوں گا۔ ہم دوسرے پر ٹھوکتے ہیں، حالانکہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا بہت ہی بہترین بات ہے، بہت یعنی بہت بہترین بات ہے، اچھے میں اچھی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہمیشہ جب جمعہ میں آیا کریں، ہر نماز میں، خاص کر کے جمعے میں، ہر نماز میں دوسروں کے لیے دعا مانگو، دیکھیے کتنی جلدی قبول ہوتی ہے دوسروں کو۔ اچھا آپ سوچیں کہ دوسرے کا مانگوں گے تو میرا تو رہ جائے گا نا، یہی تو خوبی ہے اسلام میں۔ میں نے کہا کہ اللہ فلانے کا بیٹا بیمار ہے، اسے اچھا کر دے۔ میں نے کہا فلانے کی روزی نہیں ہے، اللہ اسے روزی عطا کر دے، ہے نا۔ اللہ فلانے کی شادی نہیں ہو رہی، اسے اچھا رشتہ عطا فرما دے۔ اے اللہ فلانا مانس قرضے میں ڈوبا ہے، اس کو قرض سے نجات عطا فرما دے۔ میں سب کا نام لے لے کے کر رہا ہوں۔ اب اتنے میں ٹائم ہو گیا، میری دعا رہ گئی، میری تو رہ گئی نا، اب سب کے لیے مانگ رہا تو میری رہ گئی۔ اللہ فرماتا فرشتوں دیکھو، اس نے اپنے لیے نہیں مانگا، اس نے اپنے لیے نہیں مانگا، اپنے بھائیوں کے لیے مانگا ہے۔ ایک کام کرو، ان کے بھائیوں کو جو چاہیے کہا تھا وہ بھی دے دو، اور اس کا جو رہ گیا وہ بھی دے دو۔ اچھا اس کے ساتھ میری طرف سے انعام میں یہ اور ایک چیز دے دینا، اس نے اپنا بھول گیا ہے نا، تو ساتھ میں اس کو جو چاہیے وہ بھی دے دو، انعام میں یہ بھی دے دو کہ تو نے بھائی کے لیے مانگا ہے تو میری طرف سے یہ دوسرا زیادہ انعام۔ اگر انعام چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے دعا کیا۔ ابھی مجھے کیونکہ آج ایک حدیث ہو گئی، اس کے بعد حدیث کے بارے میں تھوڑا بہت بھی سمجھا دیا میں نے کہ تو گناہ کی معافی اللہ سے مانگے، ہدایت اللہ سے مانگے، روزی اللہ سے مانگے، گناہ کی معافی اللہ سے مانگے، جو چاہیے اللہ سے مانگے۔ حضور فرماتے ہیں نمک میٹھو، ہمارے گھر میں میٹھا ختم ہو جاتے ہیں، بازو میں جاتے ہیں نا لینے کے لیے جاتے ہیں، اور جانا چاہیے، منع نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ بھی اسی سے مانگو، وہ بھی اسی سے مانگو۔ یہ میٹھو کو مانگنے والا وٹے نہیں، جو چاہے اللہ کو پسند آتا ہے۔ میرے سوا بندہ کہیں نہیں جاتا ہو، میرے سوا کہیں نہیں جاتا، اسے مزہ آ جاتا ہے، پیار آتا ہے۔ اور یقین جانیے آپ اسے زیادہ پیار کریں گے جو آپ کو ہی پوچھ کے کرتا ہے۔ تو آپ کہیں مجھے پوچھے ہو جو کی نہ تو کرے یار، یہ جو چھوکرا بہت ڈھائے ہوئے، ہم کہیں گے یہ میرے سوا ڈگلا نہیں بھرے گا، تو ہمیں پیارا لگتا ہے، ہم اس کو بخان کرتے ہیں۔ اللہ کو بھی وہ پیارا لگتا ہے جو اللہ کے سوا کہیں اور نہیں جاتا۔ تو خیر اب دو دعا، دوسری دو ہے جو کرنی ہے، اور ایک اعلان بھی ہے۔ ایک تو اعلان دعا کا ہی ہے، اسے آپ دھیان سے سنیں۔
پہلے تو یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، بارہا کہتا ہوں، وہ لاسٹ میں کہوں گا کیونکہ پبلک آنے میں ہے، ان کو سب کو پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ باہر کی شکایت زیادہ ہے، گاؤں والوں کا اتنا پرابلم نہیں ہے، باہر کا ہے۔ خیر، آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی گورنمنٹ کے رولز کے حساب سے وہ زمینوں کا کچھ معاملہ چل رہا ہے کہ ماپنی ہوتی ہے، پھر خاص کر کے دریا پٹی وہاں پر جو مکانات وغیرہ گر چکے ہیں۔ آج ابھی مجھے فون آیا، جمعے میں آ رہا تھا اس سے پہلے، یہ کون سا ناودرا بندر رو رہے تھے، باپو جمعے میں جاؤ تو بولے بھائی کہ چل جا کہ دعا کریں، مجھے وہ کروچ مجھے نہیں پتا تھا، تو کہا کہ وہ نوٹس آ گئی ہے۔ میں نے کہا کس چیز کی؟ تو کہا اس علاقے میں جو بھی مکانات ہیں جیسے سب کے گرتے ہیں، ہمارے بھی سارے مکان جائیں گے اور مسجد بھی جائے گی۔ اب وہ تو اللہ کے اوپر ہے، اور انہوں نے احمد آباد میں سامنے کچھ اپیل کی ہے، کچھ کیا ہے، تو خیر وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب تو ساری باتیں آپ کی، ہماری، ان کی، سب کی، لیکن آپ ایک کام کر سکتے ہیں۔ ہم تو کیا کر سکتے ہیں؟ آج جمعہ ہے، آپ کو صرف ہاتھ اٹھا کے اتنا کہنا ہے، مولا سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا سلطان تو ہے، لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالنا، مہربانیاں ڈالنا، آپس میں الفت کرانا، یہ سب تیرا کام ہے۔ بھائی یہ رہی ہے کہ چاہو تو بھائی یک شانتی رکھنے بھائی، تھک گیا ڈھونڈ کے، سب کے دل میں رحم ڈالنا تیرا کام ہے، تیرا کام مولا سب کا بھلا کر دے۔ جہاں جہاں مومن مسلمان پریشان ہے، خاص کر نوادر کا نام لینا، اور اس کے علاوہ جو بھی گاؤں، ہمارا گاؤں بھی، جہاں کہیں بھی ایسی مصیبت آئی، اللہ ان پر رحم فرمائے، انہیں انصاف دے، انہیں انصاف دے، اور سب کے سروں کے جو آسرے ہیں نا، چھتیں، وہ سلامت رہے، کوئی بے گھر نہ ہو جائے، ایسی دعا سب کے لیے کیجیے گا، ٹھیک۔ دوسرا یہ میں نے آپ کو گئے جمعے میں کہا تھا، مینگلور والا میرا مسئلہ چل رہا ہے، دعا کیجیے گا، تھوڑا سا ہلچل ہوئی ہے، اور میں آج جمعہ نماز پڑھا کے جا رہا ہوں۔ اب آپ دعا کریں، کیونکہ وہ ایک نمبر کے آدی واسی ہے، ایک نمبر کے۔ کئی لوگ جو باہر شادیاں کرتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پاپا مہربانی کرتے مینگلور نہ کر جائے، پھنس جاؤ گے۔ میں نے کیا، میں پھنس گیا ہوں، خیر میں تو طلاق بھی ہوگی، لیکن ابھی بچوں والا مسئلہ پھنسا ہے۔ تو آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اور کچھ نہیں، اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈال دیں اور انصاف کی بات کریں، جاہلیت کی بات چھوڑ دیں، انصاف کی بات کریں، ہمارے بچوں کے دلوں میں محبت آ جائے اور نفرت ختم ہو جائے، آپس ہی ہماری صلح ہو جائے، یہ دعا کیجیے گا۔ اب جو تیسرا اعلان ہے وہ یہ ہے، برا مت مانیے گا، یہ سماج والے یا باہر والے جو بھی برا نہ مانے، میرے بھائی آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈھامریج کوئی بڑی سٹی نہیں ہے، بڑی سٹی نہیں ہے کہ یہاں 3 خالی ہو گئے، ایک جنا امامت والا نے، ایک جنا بانگی نے، ایک جنا صفائی والا نے، ایک جنا سنداس کی چابی لے بھائی چلے انگڑے جانا ہے تو لے بھائی چابی، ایسا نہیں ہوگا نا، یہاں مشکل ہے، کون سا جمنے رکھے گا؟ اب باہر سے آنے والے، اور خاص کر مجھے ٹارگٹ بناتے ہیں، مولانا چابی نہ دی دو، ارے بھائی میرے ابا کی نہیں ہے، میری نہیں ہے آلے، میرے تو گھر میں ہے، میں کیا کروں چابی رکھ کے؟ یہ چابی والا مسئلہ اتنا، اور توڑ ڈالا ابھی 2 دن پہلے پاچھا توڑا کسی نے، کیوں کیا ہو رہا ہے؟ یہ باہر والے لوگ باہر سے آتے نہیں، کر کے نہیں، پتہ ہی ہے کہ ہمیں جانا ہے، بند کرتے تو اگلے نہ ہوئے۔ تیسری بار ٹوٹا ہے تالا، پرسوں نے پھر بدلا، پتہ نہیں چابی ہے، اچھا باپو بھی نہیں ہے آج تو آج صبح سے 3 لوگ آ چکے میرے پاس، کسی کو پتھری تھی، پیٹ کا دکھا ہوا، مجھے باپو دو، میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے، اس لیے مہربانی کر کے بدی کو چاہ دو کہ ہنی جو بندوبست ہے 100 جیتے کری نے اجا، باقی ٹرسٹی حضرات ہے آگے والا ہے، ہنی کے ملے گی جا، مکہ تو حیران کر جائے معاملے میں، ہنی کے پوچھی دی جا کرو کرنو برابر، خیر، اور مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں دینے کی نیت رکھیں، اس طرح تالے کون توڑ رہے ہیں وہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن خیر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سچی سمجھ عطا فرمائے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو بھی آج تک کام ہو رہے ہیں اور جتنی بھی ہماری خامیاں ہیں ان سب کی ہم معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سب کے گھروں کی چھتیں آباد رہے، سب کے آسرے سلامت رہے، اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے ہمیں کہا ہے
اللہ تعالیٰ ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے، آپس میں رحم فرمائے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت عطا فرمائے، اور دین کے لیے ہمیں کچھ کر گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔